اب تعمیر مساجد کی اہمیت اور انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان پہ تقریر کریں گے مکرم و محترم زکریا خان صاحب، امیر و مبلغ انچارج جماعت ڈنمارک۔ مکرم زکریا خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ترجمہ اس آیت کا اس طرح ہے کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے اور تعمیر کرتا ہے، دونوں معنی آ جاتے ہیں، بنانا بھی، اس کو آباد کرنا بھی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ مساجد کی تعمیر کی اہمیت اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ دو حصے ہیں مضمون کے۔ مساجد کی تعمیر کی اہمیت ایک مضمون ہے اور انفاق فی سبیل اللہ دوسرا حصہ ہے اس کا، لیکن دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں انسان اپنے خالق حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ طمانینت قلب اور ذہنی سکون کے حصول کے لیے مسجد سے بہتر کوئی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی لقاء حاصل کرنے کی یہ ایک مخصوص جگہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں یہاں 20 سال قبل آیا کرتا تھا، 22 سال 23 سال قبل تبلیغی دوروں پر، اور مسجد زیورت میں میرا قیام تھا۔ مکرم امیر صاحب سید طارق ولی صاحب کی ایک نوزائیدہ بچی بہت بیمار ہو گئی۔ میں مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا، اس وقت میرے علاوہ مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کو ساری رات مسجد میں نماز پڑھتے اور روتے دیکھا۔ اور اللہ نے بچی کو صحت دی، زندگی دی، اور اللہ اندر بھی صحت دے اور زندگی کے ساتھ رکھے۔ تو یہ ہے مسجد، جہاں انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے دکھ، اپنے غم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے اور اس سے طمانینت قلب کی بھیک مانگتا ہے۔ بس مسجد کی تعمیر یہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ہے۔ دیکھیں، آپ مسجد کی تعمیر کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں اپنا گھر تعمیر کرایا خانہ کعبہ کے نام سے۔
وہ علیم و خبیر خدا جانتا تھا کہ میرے گھر کی تعمیر کے ساتھ ہی لوگ میرے سے رابطہ کریں گے اور میری ملاقات کا حصول ان کو ممکن ہوگا۔ آغاز انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو تعمیر کیا۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے اور ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا قیام عمل میں لایا جائے اور بنی نوع انسان کو خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا جائے اور ایک ایسی قوم پیدا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہو، اور اسی مقصد کے لیے مساجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ یہ جو اسلام نے نماز باجماعت کی تاکید کیا، ابھی مجھ سے پہلے دونوں فاضل مقررین نے باتیں میری تقریر کے حصے سے لے لی ہیں، لیکن میں اس کو ریپیٹ بھی کر دوں تو شاید ناراض نہ ہوں وہ۔ نماز باجماعت کا تاکیدی حکم اسلام نے دیا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپس میں آپ کی وحدت قائم ہو جائے۔ ایک امام کے پیچھے آپ رکوع کرتے ہیں، ایک امام کے پیچھے آپ سجدہ کرتے ہیں، ایک امام کے پیچھے آپ قیام کرتے ہیں، اس کی ہر حرکت کی آپ کاپی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر امام غلطی کرے تو ہمارا کیا کام ہے؟ صرف سبحان اللہ کہہ دیں کہ غلطی سے مبرہ اللہ کی ذات ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اگر وہ اس کے باوجود اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا تو ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ غلط نماز پڑھ لو لیکن وحدت کو نہیں توڑنا۔ یہ بڑے نکتے ہیں جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی طرف گئے تو رستے میں آپ وادی قباء میں چند دن کے لیے ٹھہرے تھے۔ پہلا کام آپ نے کیا کہ مسجد ایک تعمیر کر دو، چھوٹی سی کچی مسجد بنا لو، لیکن پہلا کام یہ کہ مسجد بنائی۔ مدینہ تشریف لائے، جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی، آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ خریدی جائے اور یہاں مسجد بنائی جائے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اب ان واقعات سے یعنی سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کیا، پھر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب سے پہلے مساجد کی تعمیر کا کام کیا۔ اس سے مسجد کی تعمیر کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نکات بیان کروں گا، مضمون بہت طویل ہے، اس کا دوسرا حصہ بھی اتنا طویل ہے کہ میں اگر 3 دن بھی آپ کا یہاں کھڑے ہو کے بیان کرتا رہوں شاید وہ مضمون میں ختم نہ کر سکوں۔ تو نکات خاص بیان کروں گا، باقی آپ مطالعہ کریں اور اپنے مربیان سے یہاں رابطہ کریں، وہ آپ کی رہنمائی کریں اور آپ کو مزید تفاصیل بتائیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ مسجد ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید کا قیام، اسلام کی ترقی اور اشاعت، مسلمانوں کو متحد رکھنے اور ان میں اجتماعیت پیدا کرنا اور ان کی بہترین رنگ میں تربیت، اعلیٰ اخلاق سکھانے، برائیوں سے روکنے اور ہر فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنا، دینی علوم کی ترویج اور انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ممکن۔ یہ مقصد ہے مسجد کا اور یہ مقاصد ہے تعمیر مساجد کے۔ ہم میں ابھی بھی بہت کمی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو اس کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کے بعد اپنی گفتگو سے پرہیز کریں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، کہ اذان کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اللہ کی درگاہ میں آ گئے، اب اللہ کے سوا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تسبیحات میں وقت گزاریں، نوافل پڑھیں، درود پڑھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مساجد کی تعمیر کے نتیجے میں مسلمانوں کو قومی، ملی، معاشرتی، آئلی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوتے رہے۔ ایک زمانے میں مساجد علوم کی درسگاہیں تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھ لو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔
اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت باخلاص ہو، نیک نیت ہونی چاہیے، محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ دیکھیں جب یورپ میں ہماری پہلی مساجد بنی ہیں، مسجد محمود زیورچ میں بنی، بیت الفضل ہمبورگ میں بنی، مسجد نور فرینکفرٹ میں بنی، ڈنمارک میں مسجد نصرت جہاں بنی، تو کتنے احمدی تھے؟ کہیں 3 تھے، کہیں 10 تھے، کہیں 12 تھے، کہیں 15 تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے الا ماشاءاللہ ہر ملک میں ہزاروں کی تعداد ہے احمدیوں کی۔ یہ مسیح الاسلام نے نقطہ ہمیں سکھایا تھا کہ آپ مسجد تعمیر کریں، پھر خدا اس کے آباد کرنے کا انتظام خود کرے گا۔ دیکھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کے مشورے کیا کرتے تھے، اسلام کی اشاعت کے بارے میں پروگرام بنایا کرتے تھے، منصوبے بنتے تھے۔ مساجد تو اسی کام کے لیے نا، دینی اغراض کے لیے۔ مسجد نبی نے آئندہ زمانے میں اسلام کی ترقی میں جو رول اور کردار ادا کیا، اس کا ایک فرانسیسی مورخ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اور وہ لکھتا یہ ہے کہ مجھے اس بات میں بڑا مزہ آ رہا ہے کہ سر اور پاؤں سے ننگے، خالی پیٹ اور اکثر ان پڑھ ایک کچی مسجد میں جس کی چھت کھجور کی شاخوں کی بنی ہوئی ہے بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیسر کے مقابلہ کے لیے کسے بھیجا جائے، کسرا کو کس طرح تباہ کیا جائے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں، لیکن باتیں کیا کرتے ہیں، اور جب یہ باتیں کر کے اٹھتے ہیں تو وہ کر دکھاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا شک کہ اسلامی فتوحات کی تمام بنیادیں، اخلاقی اور روحانی عظیم الشان انقلاب کی بنیادیں مسجد نبوی میں ہی رکھی گئی تھیں۔ یہاں یہ بھی ایک صداقت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج اس وقت تک مساجد کے ذریعے ہوتا رہا۔ غور سے سننے والی بات ہے جو میں یہاں بھی آپ کے سامنے کہنے والا ہوں۔ مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج اس وقت تک مساجد کے ذریعے ہوتا رہا جب تک ان میں ظاہری و باطنی طہارت، پاکیزگی اور تقوی اور خشیت الہی موجود رہی۔ اب مسجدوں کو بھی صاف رکھنا بنیادی اسلامی تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا طہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اٹھو باپ بیٹا، تم نبوت کے مقام پہ فائز ہو، تمہارا کام ہے مسجد کی صفائی کرو۔ اگر خدا اپنے نبیوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسجد کو صاف رکھیں، تو ہم تو ان نبیوں کی جوتیوں کے غلام ہیں، ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ ہم کیوں اپنی مساجد کو گندہ رکھتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی مساجد میں صفائی نہیں کر سکتے؟ ان چیزوں پہ غور کریں، قرآن تدبر سے پڑھیں تو یہ مضامین آپ کے سامنے کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ لیکن جو ہی ان کے قول و فعل میں تضاد، مسلمانوں کے قول و فعل میں، اور تقوی کی راہوں سے دور ہو گئے، عدل و انصاف سے عاری ہو گئے، اور طرح طرح کی اخلاقی روحانی بیماریوں کے شکار ہو گئے، تو ان کا تنزل پھر شروع ہو گیا۔ کوئی شک نہیں اس میں، تاریخ گواہ ہے۔ پھر انہی مساجد سے ایسے علماء سو پیدا ہو گئے جنہوں نے مساجد کو فتنہ و فساد کا ذریعہ بنا دیا۔
عراق میں ایک ایک آیت کی تفسیر پہ 100 آدمی 300 آدمی قتل ہوتا رہا مساجد۔ سامعین کرام، یہ وہی حقیقت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے حروف رہ جائیں گے، اور مساجد آباد بنائی تو جائیں گی لیکن ہدایت سے اور رشد و ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ زمانہ ہے۔ لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ اگر ایمان سورج ستارے پہ چلا جائے گا تو اہل فارس میں سے کوئی اس کو دوبارہ زمین پہ لائے گا، اور آخری زمانے میں مسیح موعود کے آنے کی بشارت دی۔ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مامور ہوئے ہیں تو آپ نے بھی سب سے پہلے قادیان میں مسجد مبارک کی تعمیر کی ہے۔ دیکھیں، پہلا کام ہی مسجد کی تعمیر، اور پھر آگے جو میں نے اقتباس پہلے پڑھا ہے کہ ہر گاؤں میں آپ نے فرمایا شہر میں مسجد تعمیر کر دو، اسلام کی ترقی ہو جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے، اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوئی ہے۔ اتمام نعمت کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن تھوڑے ہیں جو اس سے آگاہ ہیں، اور بہت ہیں جو ہنسی کرتے ہیں اور ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں، مگر وہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق تجلی فرمائے گا اور اپنے زور آور حملوں سے دکھا دے گا اس کا نذیر سچا ہے۔ نذیر وارنر کو کہتے ہیں، مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور بشیر و نذیر کے بھیجا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس جس جگہ ہمارے بھائی رہتے ہیں تو سب سے مقدم اور ضروری کام کم از کم ایک چھوٹی سی مسجد جیسی بھی ہو ممکن ہو بنا دیں۔ اگر سستی کرو گے تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایسے آدمی کے ساتھ چل رہے ہو جسے خدا تعالیٰ نے ساری دنیا میں مسجدیں بنانے کے لیے مقرر کیا۔ دیکھیں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ جرمنی میں 100 مساجد تعمیر کی جائے۔ کیسی شاندار قربانی کا مظاہرہ کیا ہے جماعت احمدیہ جرمنی کے احباب نے۔ 90 سے زیادہ مساجد تعمیر ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے اس نہایت ہی بابرکت دور خلافت میں اکناف عالم میں جس کثرت کے ساتھ مساجد تعمیر ہوئی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے جو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت پہ نازل کیا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا عظیم الشان نشان۔ احباب اکرام، کیا یہ مساجد بغیر مالی قربانی کے تعمیر ہو سکتی ہیں؟ ابھی تو جماعت کے پاس ایسے کوئی خزائن نہیں کہ جن سے جماعت مساجد تعمیر کرتی چلی جائے۔ ابھی ضرورت آپ کے اموال کی ہے، ابھی خدا آپ سے مال مانگ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کہیں گے مجھ سے مال لے لو، جماعت کہے گی ہمیں ضرورت نہیں، رکھو اپنے پاس۔ ابھی آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی مسجد بنے گی، یہاں سوئٹزرلینڈ میں کئی مساجد کا منصوبہ ہے، تو آپ قربانی کریں گے تو مساجد بنیں گی۔ دیکھیں، جرمنی کی جماعت میں 90 سے زیادہ بنی ہیں، اور لوگ قربانی کرتے چلے آ رہے اور کرتے چلے آ رہے۔ میرے بعض عزیز جو اقارب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک مسجد کے لیے پیسہ دیتے ہیں، دوسری کی تحریک آ جاتی ہے، اس میں دیتے ہیں، پھر تیسری کی آ جاتی ہے، اور دے رہے، کسی کو کمی نہیں ہوئی۔ یہ جو مضمون پہلی تقریر میں بیان ہوا عبد شکور، یہ وہی مضمون ہے کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے خدا تعالیٰ کا، وہ اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور شکر کا یہی ذریعہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، آؤ مجھے تھوڑا سا دے دو واپس۔ تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں دیں؟ یہ عبد شکور ہے۔ آپ اللہ کا شکر کریں کہ خدا نے ہر نعمت دیا، کیا کمی ہے آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد محمود جب تعمیر ہوئی، آپ میں سے تو شاید کوئی بھی نہیں تھا۔ کس نے اس میں حصہ لیا؟ مسجد محمود کی تعمیر میں زیورخ میں کسی نے بھی نہیں لیا۔ یہ بہت پہلے کی بنی ہے۔
اب آپ کی زندگی میں مساجد تعمیر ہونے لگی ہیں. اب آپ کا امتحان اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے کہ خدا نے آپ کو کتنا دیا اور خدا کے گھر کی خاطر آپ کتنا دینا چاہتے ہیں. یہ اب آپ کی آزمائش شروع ہے کہ آپ عبد شکور بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. اس کا آپ خود اپنا تجزیہ کر لیں، جائزہ لے لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں احمدیوں نے حضرت مسیح السلام کی زندگی سے لے کے آج تک ایسی مالی قربانیوں کے نمونے قائم کیے ہیں کہ جس کی نظیر دنیا میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کے بعد کہیں نہیں ملتی. اگر آپ قرآن کریم کو غور سے پڑھیں اور اس پہ تدبر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مالی قربانی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنا مضمون بیان کیا ہے قرآن کریم میں کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ میں 3 دن بھی اگر آپ یہاں کھڑے ہو کے مضمون بیان کروں تو ختم نہ ہو. بس بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ احمدی احباب جن کی آواز میں خدا تعالیٰ اور اس کے مامور کی آواز آئی ہے کہ یہاں خدا کا گھر تعمیر کرو، اور وہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں. اور بہت ہی بدبخت ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں اور وہ خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے کوئی درد محسوس نہیں کرتے. ان کو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی. اس نازک دور میں میرا خیال ہے چٹھی آپ کافی دے چکے ہیں. مجھے نہ دیں تو بہرحال اس نازک دور میں احمدیوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ انسانیت جو خدا سے دوری اور گناہوں کی کثرت کے نتیجہ میں ہلاکت کے گڑھے میں آ کھڑی ہے اسے ہلاکت سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. مگر اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا اور اس کا پیار حاصل کرنا ضروری ہے. اسی لیے مساجد کی تعمیر کی بہت بڑی اہمیت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ نہایت لطیف پیرایا میں فرمایا کہ اللہ کا پیار حاصل کرنا تو کچھ مشکل نہیں. سنیں ذرا، فرمایا اللہ کا پیار حاصل کرنا تو کچھ مشکل نہیں. وہ جان مانگتا ہے، جان دیتا. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے. دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایک صحابی شہید ہو گئے. جب وہ جنت میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تم شہید ہوئے ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا. اس نے کہا خدا مجھے دوبارہ زندہ کر تاکہ میں پھر تیری راہ میں جان دے دوں. پھر زندہ کر، پھر تیری راہ میں جان دے دوں. یہ جان دینی بہت آسان ہے. دیکھیں صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں ادھر. کس عظیم مرتبہ کا انسان، کس مقام پر فائز، اور خدا کے مامور کی خاطر اور اللہ کی خاطر اس نے کیسی شہادت قبول کی. کسی جائیداد کی پرواہ نہیں کی، کسی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی. آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور صادق غلام، آپ نے بھی ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہم بھی وہی قربانیاں پیش کریں جو صحابہ اور صحابیات نے دی ہیں کہ جان مانگتا ہے اللہ تو جان دے دیں، مال مانگتا ہے تو مال دے دیں. دیکھیں ایک اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص تھا، شکل و صورت کا ذرا ماڑا تھا. اس کا رشتہ کہیں نہیں ہوتا تھا. وہ جس گھر میں رشتے کے لیے جاتا تھا انکار کر دیتے. وہ بڑا افسردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درد کو بھانپ گئے. فرمایا کیا بات؟ کہنے لگا میں جس گھر میں رشتے کے لیے جاتا ہوں میری شکل دیکھ کے لوگ انکار کرتے تھے. اس وقت مدینہ میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی. آپ نے اس کو کہا
کہ جاؤ اس لڑکی کے گھر جاؤ، دستک دو اور اس کے والد کو کہو کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ طے کر دی. سب سے خوبصورت لڑکی. یہ چلا گیا، دستک دی، باپ باہر آیا، کہنے لگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بچی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا. وہ اس کی شکل دیکھ کے طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور کہنے لگا کہ چلو میں خود جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں. اتنے میں اس کی وہ لڑکی یہ باتیں سن رہی تھی، وہ فوراً باہر آئی اور اس نے کہا ابا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تم روک بنتے ہو میرے اور اس کے درمیان، میں اس سے شادی کروں گی. چانچہ اس نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور اپنے فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں شادی کی تیاری کے لیے؟ اوہو، میرا تو ابھی مضمون. میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. اچھا میں مختصر کر دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی پیسے، کوئی شادی کی تیاری؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا جاؤ تیاری کرو. اس دن تو خیر شام کو نہیں کر سکا، اگلے دن وہ بازار گیا. بازار تو نہیں کیا، ارادہ کیا کہ بازار جاؤں گا، شادی کی تیاری کروں گا. رات کو آواز آئی کہ قافلہ کوچ کرے جنگ کی تیاری کے لیے. اس کے کان میں آواز آ گئی. یہ اگلے دن بازار گیا اور تلوار لی اور جنگ کا سامان خریدا. اب اس ڈر سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ ٹھہر کے روانہ ہوا تاکہ اگلے پڑاؤ میں جا کے شامل ہو جائے. اور وہاں گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے شادی کے لیے بھیجا تھا. اس نے فرمایا یا رسول اللہ، میری شادی میرے اور جنت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی، بس تمہارے اموال کیوں حائل ہوں گے جنت کے درمیان؟ وہ رزق وہ خدا نے جو تمہیں دیا ہے وہ روک بنے گا تمہارے اور تمہارے جنت کے درمیان؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ایسے کسی احمدی سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی. اب میں بہت مختصر کر دوں. دیکھیں دنیا اور اس کی محبت سب فانی ہے. انسان کی سب دولت، جائیدادیں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں سب یہی رہ جانی ہیں. ایک دن اس نے چلے جانا ہے. ساری زندگی بیچارہ مال کماتا 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 خالیات چلا جاتا ہے. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ اس کا کھینچا ہے، زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے، بس پیچھے لگے ہوئے دنیا کے مر ہی جاتے، پھر سب کچھ رہ جاتا. تو چاہیے جیسے کہ مسیح ناصری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اموال چوروں، ڈاکوؤں، قزاقوں سے محفوظ رہیں تو اس کو آسمان پہ جمع کرا دو. باقی مال جو آسمان پر نہیں ہوگا اس کا حساب دینا ہے آپ نے، اس کا مواخذہ ہوگا. محفوظ یہی مال ہوگا جو آسمان پہ جمع کر دیا. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. محبوب ترین چیز جب تک خرچ نہیں کرو گے خدا کی محبت حاصل نہیں ہوگی. آج کے دور میں مال سے زیادہ محبت کیا چیز ہے؟ کس کو ہے؟ سب مال سے محبت کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا، من دل در تنم آئے دنیا گر خدا خواہی کہ می خواہد نگار من تہی دستان عشرت را. کہ اگر تم خدا کو چاہتے تو دنیا اور اس کی لذتوں سے دور ہو جاؤ، کہ خدا آسائش میں رہنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. دیکھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کی تحریک کی. حضرت ابوبکر نے سارا مال لٹا دیا، حضرت عمر آدھا لے آئے، کوئی اپنا باغ دے رہا ہے، کوئی اپنا قیمتی سامان دے رہا ہے. میں مختصر اب کروں گا، مجھے احساس نہیں ہوا کہ میرا وقت اتنی جلدی، یا تو گھڑی شاید کوئی خراب ہے. اب قرآن کریم کی اتنی آیات ہیں کہ میں ساری تو چھوڑیں، وہ تو کئی دن لگ جائیں. چند آیات میں تلاوت بھی نہیں کروں گا، صرف ترجمہ پڑھ دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے؟
تم جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ مالی قربانی کا نتیجہ ہے کہ گناہ بخشے جاتے ہیں، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایسے پاکیزہ گھروں میں بھی جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ دیتا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن ضرور وہ اس کے طوق پہنائے جائیں گے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وہ لوگ جو اسے لبیک نہیں کہتے، اگر وہ سب کا سب ان کا جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہو تو اس کو دے کر ضرور اپنی جانیں چھڑانے کی کوشش کریں گے، مگر خدا قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا حساب مقدر ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب، کاش تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک مہلت دی ہوتی تو میں ضرور صدقات دیتا اور نیکوکاروں میں ہوتا۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جو لوگ، غور سے سنیں، جو لوگ سونا اور چاندی وغیرہ ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ اب میں اور آگے چلتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ میں درخواست کروں گا کہ ذرا تھوڑا سا ٹائم۔ اچھا ٹھیک ہے، امیر صاحب آپ ہی سفارش کر دیں۔ محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے دے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر دے۔ اب کوئی چاہے گا کہ اس کے فرشتے اس کے لیے بد دعا کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اپنے اموال کے سائے میں رہے گا۔ فرمایا جو لوگ زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ یہ سن لیں ذرا غور، جن کے پاس خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتیں اور دولتیں، کہ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہ گھاٹے میں ہوں گے، سوائے ان کے جو دائیں بائیں آگے پیچھے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو گھاٹے میں ہیں۔ فرمایا مگر ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں کہ مالدار ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کریں، ایسے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دیا کرے گا۔ اپنے مال کی تھیلی کا منہ بخل کی وجہ سے بند کر کے نہ بیٹھ جانا، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا۔ جتنی طاقت ہے دل کھول کر خرچ کر لیں۔ اچھا میری تو آدھی تقریر رہ گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔